مراقبہ فرمائیں، یعنی قلبی ذکر، دل میں اللہ کو یاد کرنا، دل کو تمام خیالات سے خالی کریں۔ یہ نقش بندی سلسلے کا پہلا ذکر ہے، اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ جب انسان کسی شیخ کی طرف رجوع کرتا ہے، نقش بندی کی طرف، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح کرے۔ اصلاح کس چیز کی؟ پیٹ کی، ہاتھ کی، ناک کی نہیں، اصلاح اخلاق کرے، یعنی گندے اخلاق جو ہمارے ختم ہوئے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس نیت سے کسی شیخ کے پاس جائے اپنی اصلاح کے لیے، اور جس شیخ کے پاس جائے اس چیز کا خاص خیال رکھے نیت سے پہلے کہ اس شیخ پر اس کو پورا اعتقاد ہو اور پورا یقین ہو اور دل میں اس کے لیے محبت ہو۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس شیخ سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، چاہے 70 سال تک بیٹھا رہے اس کے ساتھ وہ ذکر کرتا رہے، ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں پہنچے گا اس کا سب بیکار جائے گا۔ دو چیزیں اصلاح کے لیے سب سے بڑی ضروری ہیں، شیخ کا ہونا اور پھر شیخ پر یقین رکھنا، اعتماد رکھنا اور محبت رکھنا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ نیچر ہے، اس کے لیے طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ مجھے اس کی محبت بھی دے، اس کی محبت میں اضافہ بھی کر۔ کیوں؟ بغیر اس چیز کے کبھی بھی انسان کو شیخ سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا، بالکل نہیں پہنچے گا۔ بہت سخت ضروری ہے، کیونکہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے بندہ مانگتا ہے فیض۔ جیسے انسان پہلا سبق لیتا ہے تو فیض طلب کرتا ہے، تو فیض آتا ہے شیخ سے، اور فیض آنے کا دروازہ محبت ہے، اور جب دروازے بند ہوگا تو فیض کہاں سے آئے گا؟ کنڈی کھڑکاتا رہے گا باہر کھڑا۔ تو یہ بہت سخت ضروری ہے۔ محبت جب بڑھتی ہے اللہ بڑھاتا ہے اس محبت کو، تو اس وقت پہ انسان فنائیت کے درجے پہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلا سبق جب انسان اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہے کسی نقشبندی شیخ کے پاس اصلاح کرنی ہو تو پہلے شیخ کی تلاش کرے۔ شیخ کی شرط میں نے آپ کو بتائیں وہ ہونی چاہیے، جب یہ ہو نیت ہو جس شیخ کے پاس چاہے یہ تینوں چیزیں ہوں، پھر درخواست کرے کہ حضرت آپ مجھے اپنے غلامی میں لانا ہے اور میری اصلاح فرمائیں۔ اس میں جو ایک اور خیال خاص طور پہ رکھے، اب شیخ میں اس میں فرق جو ہے کسی چیز میں بھی آ رہا ہے کہ دنیاوی طور پر شیخ کا وہ علم نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، وہ ڈگری نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، جو علم کی حالت اس کی ہے وہ شیخ کی نہیں ہے۔ تو لیکن جس وقت شیخ کے پاس پہنچے تو اس وقت اس کا وجود ہوتے ہی مانتا ہو کہ یہ مجھ سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ جو علم اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس سے کل میں ایک بزرگ کی بات کی تھی، بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ تم آپ بتائیے میں قدر شراب خانے سے نکلے تھے تو چل اللہ نے ان کو جب اپنا کرم فرمایا، اپنی محبت دی، تو پھر ان کا درجہ یہ ہو گیا کہ اس وقت کے جو امام تھے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے، حنبلی سلسلے کے سارا سعودیہ اسی کا فالو ہے۔ حنبلی سلسلہ بہت مشہور سلسلہ، امام احمد حنبل بہت ہی بڑے بزرگ اور بہت بڑے فقیہ تھے۔ تو وہ درویش تھے، بشر حافظ وقت اللہ کے ولی درویش تھے، فقیر تھے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ
گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے اور امام حنبل جو ان کی لگام پکڑے پیدل ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے. تو کسی نے سوال کیا ان سے کہ حضرت یہ کس پاگل کے پیچھے لگے ہیں آپ؟ اتنے بڑے امام ہیں آپ، سلطنت کے بڑے بڑے بادشاہ آپ کی عزت کرتے ہیں، جب آپ آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں سارے، اتنا درجہ آپ نے دیا، یہ کس فقیر کے پیچھے لگے ہیں آپ، اس کا اپنا ہوش نہیں ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ فرمایا جو تحریر ہے کتابوں میں، فرمایا علم میں تو میں کامل ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی پہچان میں یہ کامل ہے. آپ دو زانوں میں بیٹھ جاتے تھے بڑے ادب کے ساتھ اور کہتے 2 منٹ دیں حضرت مجھے، پھر بیٹھتے کہتے حضرت مجھے اللہ کی باتیں بتائیں. یہ امام محمد کہتے تھے اس فقیر کو، حالانکہ وہ عالم نہیں تھے. تو اس میں یہ ہے کہ کبھی انسان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے بھی کر دیتا ہے کہ کسی ایسے انسان کے پاس بھیج دے کہ علم کے درجے میں اس کے ساتھ نہ ہو، تو اس وقت شیخ کے ساتھ اس مناسبت کو قائم رکھنا بہت زبردست ہوتا ہے اس شخص کے لیے. وہ جو ہے میں نہیں ہوں اس تجربہ پھر بھی، اور کمتر سمجھے اپنے آپ کو. وہ فیض لینا ہے ہم نے شیخ سے، جب تک اس سے اپنے آپ سے ہر چیز سے آگے نہیں سمجھے گا اس کو، تو اس کو فیض نہیں پہنچے گا. فیض کس کو کہتے ہیں؟ روحانیت. روحانیت سمجھا گئی بات؟ تو یہ ہے سلسلہ. باقی جب سے وہ سب ڈرامے جتنے آپ دیکھیں نا دنیا میں، گدی نشینی اور فلاں بازی اور یہ جو چل رہا ہے جو کچھ، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، نہ ہی کوئی آخر سے تعلق ہے. اصل چیز یہ ہے جو چلی ہے ہمارے نبی پاک سے لے کے صحابہ سے لے کے انشاءاللہ قیامت تک چلے گی. اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ طریقہ ہے اپنی اصلاح اخلاق کا. میرے حضرت فرماتے تھے ولایت کیا ہے؟ ولایت ہے کس چیز کا نام؟ ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم ولی اس کو سمجھتے ہیں جو کرشمہ دکھائے، کوئی کرامات دکھائے، کوئی ایسی بات دکھائے جو ہم حیران ہو جائیں دیکھ کر. ابھی میں اڑنا شروع ہو جاؤں تو میں آدھے بولٹر میرے پیچھے لگ جائے، یا حضرت صاحب ہوا میں اڑ رہے تھے. حالانکہ مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے، مچھر بھی اڑتا ہے، لیکن حضرت صاحب ہوا میں اڑنے لگے تو آج تو بیٹھے 10 آدمی میرے سامنے نا، تو میرا خیال پورا بولٹر سامنے بیٹھ جائے گا. اتنے ہم کمزور ذہن کے لوگ ہیں. اس سے بڑا اور افضل کام جو صاحب قرآن ہے کہ اللہ کے نام سے دل زندہ کر رہے ہیں، اس کی قدر نہیں ہے ہمارے پاس. یہ اب ہمارے اب دیکھیں کتنی پستی ہے اس خیال کے اندر کہ جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اور کئی جگہ فرمایا ہے. ایک مثال دے کے فرماتا ہے کہ زمین مردہ ہوتی ہے، پھر اب پانی بیچتا ہے، پھر اس مردہ زمین کو میں زندہ کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے، پھر زندہ کر کے میں اس میں جب زندہ ہوتی ہے تو پھل نکالتا ہوں، پھر میں اس میں سبزی نکالتا ہوں. تو پھر اشارہ فرمایا کہ اسی طرح دل بھی مردہ ہوتے ہیں، جب اس کو جس طرح زمین کو میں نے بارش سے زندہ کیا تو اس کو پھر میں کس نے اپنے اللہ والے کی معرفت سے زندہ کرتا ہوں، اس کی صبح سے اس کو زندہ کرتا ہوں، دل مردے کو. پھر اس مردہ دل سے جو ہے کون سی سبزیاں پھل نکلتے ہیں؟ معرفت کے سبزیاں نکلتی ہیں. یہ قرآن کے اندر آتا ہے. تو یہ چھوٹی بات ہے کہ دل زندہ ہو جائے انسان کے، اور ایک نہیں بلکہ 7 لطائف جو اللہ کا نام لینے لگے اللہ کی طرف. یہ کمال نہیں ہوتا، کمال یہ کہ ایسا اڑیں گے تو نظر آئے گا. تو یہ ہماری چھوٹی ذہنیت ہے. تو اللہ حضرت فرماتے تھے کہ اصل ولی کون سا ہے، ولایت کیا چیز ہے؟ فرمایا جب اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ میں تبدیل ہو جائیں تو یہ ولایت ہے. جھوٹ کی جگہ سچ آ جائے، کبر کی جگہ تواضع آ جائے، فراڈ کی جگہ صداقت آ جائے، جب یہ چیزیں پلٹ جاتی ہیں، گندے اخلاق بدل کے اچھے اخلاق میں تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے. مر جاؤں گا جھوٹ نہیں بولوں گا،
یہ پوزیشن آ جائے، بھوکا مر جاؤں گا جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ اخلاق تبدیل ہو گیا اس میں. یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اصل تصوف دوستوں، اس پہ محنت کرنی چاہیے، اور یہ مل جاتا ہے کس طریقے سے؟ جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے نیت صحیح ہو اور شیخ سے تعلق صحیح ہو، اور جو شیخ بتائے اس پہ عمل کرتا چلا جائے، بس پھر اللہ پہ چھوڑ دے جہاں تک اللہ پاک لے جائے. تو یہ پہلا سبق ہے ہمارا لطیفہ قلب. الحمدللہ سبحان اللہ. اس کا طریقہ کرنے کا یہی ہے کہ شیخ کے سامنے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو نور اللہ نور ہے. الحمدللہ سبحان اللہ. ڈائریکٹ فیض کھینچ رہے، سبحان اللہ. پردے میں ہے تو وجود تو نہیں ہے سامنے، لیکن پھر بھی فیض باقاعدہ پہنچتا ہے. الحمدللہ وہ بات تو نہیں کہ جو وجود کے سامنے ہوتی ہے، اس کا تو لطف اور ہوتا ہے. تو پھر لیکن پھر بھی خالی نہیں ہوتا انسان، بے شک ہزاروں میل دور بیٹھو، کیلیفورنیا کے کسی سمندر کے کنارے بیٹھ کے مراقبہ کر کے حضرت کا تصور کرے، پورا فیض پہنچ جائے گا. لیکن وہ زیادہ خوش قسمت، اور وہ زیادہ اللہ کا کرم اس پہ ہے کہ بالکل سامنے بیٹھ کے اپنے شیخ سے فیض حاصل کرے. انسان اپنا ہو سکتا ہے آج بیٹھے ہیں اور کل آپ اتنے دور ہو جائیں کہ اللہ فاصلہ دور کر دے. تو اس نشت کو جو بیٹھے ہیں اپنے شیخ کے سامنے، اللہ کا سب سے بڑا انعام سمجھیں اللہ کا کہ اتنی دیر سامنے بیٹھ کے میں الحمدللہ میں اللہ فیض حاصل کر رہا ہوں اپنے شیخ سے. یہ نعمت ہے بہت بڑی. تو آنکھ بند کر کے تمام محبت اور تصور سے دل میں انسان تمام خیالات کو خالی کرے، اور خالی کرنے کے بعد پوری تصور کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ تم مجھے فیض نصیب فرما دے اس شیخ سے جو اس کے دل میں ہے، میرے دل میں بھی ڈال دے. آنکھ بند کر کے اللہ 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 کا ورد کرنا شروع کر دے. یہ ہے پہلا سبق. اور یہ سبق ملتا ہے کس طریقے سے؟ جب کسی شیخ سے تعلق بنا لے اور بیعت ہو جائے تب ملے گا. بس جب کنیکشن ملتا ہے نا، لائٹ کا کنیکشن ملتا ہے، اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس پہ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کامیابی نصیب فرمائے. ذکر فرما لے اللہ کا.